اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جی، قرآن کریم ہم لوگ پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قاعدہ ہمارا چل رہا ہے۔ قاعدے میں ہمارا سبق تختی نمبر 3 حرکات کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا، سمجھایا تھا۔ تو جو حضرات آج ویڈیو میں ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری کل والی ویڈیو یعنی اس سے پہلی کی ویڈیو دیکھ لیں۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سبق کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کو حرکات کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو وہاں پر ہو جائے گی۔ پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر بتا دوں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور ان کو کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے، بنا کھینچے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب کیسے بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے اس کی پریکٹس بھی آپ کو میں نے کل بتائی تھی، الگ الگ حرفوں کو پڑھ کر کے، جو یہ آپ کو لکھا ہوا ہے یہاں پر، ان کو الگ الگ جو مفردات ہیں ان کو، اس کی میں نے پریکٹس آپ کو کل بتا دی تھی۔ لیکن اب مفردات تو قرآن میں نہیں ہوتے، بہت کم آتے ہیں، مرکبات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ہمیں زبر کی غلطی سے کیسے بچنا ہے، تو نیچے کی جو پریکٹس ہے یہ مشق ہے۔ یہاں پر یہ لفظ جتنے بھی ہیں سب مرکبات ہیں۔ اب ان کو پڑھ کر کے ہم سمجھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پہلے میں آپ کو ایک لفظ ایکسپلین کر کے بتا دوں، اس کے بعد میں پورا پڑھوں گا اور آپ کو خود سے سمجھنا ہے کہ میں نے جو پہلے بتایا تھا وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے حساب سے آپ کو پریکٹس بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے پہلا لفظ ہے دال زبر دا۔ یہ کل کی ویڈیو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھینچنے نہ کھینچنے کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ آخری مرحلے کا ہوتا ہے، شروع کا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم خالی دال کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے دال، ابھی ہم نے اس پر زبر نہیں پڑھا ہے، لیکن جب زبر پڑھ دیں گے پھر اس کو نہیں کھینچیں گے۔ کیسے؟ دال کھینچا زبر، اب میں نے زبر بھی پڑھ دیا، اب اس کے بعد کی جو اسٹیج ہے آخری والی اس کو نہیں کھینچنا ہے۔ یہاں فرق سمجھ میں آتا ہے کھینچنے نہ کھینچنے کا، ٹھیک ہے؟ دال زبر دا، سمجھ میں آیا؟ دا کو نہیں کھینچنا ہے، دا نہیں کرنا ہے، یہ ہے اصل پہچان اس کی۔ چلیے اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جائیں۔ دال زبر دا، را زبر را، در۔ اب ایک چیز اور سنیں، پہلے میں پورا پڑھوں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سین زبر سا، درا سا۔ اب دیکھو جس طریقے سے میں نے ہجے کر کے پڑھا تھا بغیر کھینچے، ویسے ہی رما سے بھی پڑھنا ہے بغیر کھینچے۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے ہجے تو کر لی، دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، لیکن اس کے بعد جو ملائیں گے کسی بھی لفظ کو کھینچ دیتے ہیں، جیسے دراسا۔ اب دیکھو دراسا میں را، درا، کھینچا کہ نہیں کھینچا؟ تو یہ جو کھینچنا ہے نا بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو جیسے ہجے سے پڑھا جائے گا بغیر کھینچے، ویسے ہی رما سے بھی اس کو پڑھنا ہے۔ را زبر را پڑھا تھا تو را ہی پڑھنا ہے، درا سا، درا سا، سمجھ میں آیا؟ بالکل بغیر کھینچے سارے لفظوں کو پڑھنا ہے۔ اب چلیے میں پڑھتا جا رہا ہوں۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، واو زبر وا، دال زبر دا، ود، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، عب، دال زبر دا، عبد، کاف زبر کا، سین زبر سا، کس، با زبر با، کسب۔ اگلا لفظ دیکھیں، دال زبر دا، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل۔ آگے دیکھیں، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا،
بلغ، واو زبر و، جیم زبر جا، وج، دال زبر دا، وجد. آگے دیکھیے، سین زبر سا، جیم زبر جا، سج، دال زبر دا، سجد. اب آپ دیکھیے میں نے جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا کہ میں نے کہیں نہیں کھینچا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنا ہے. انشاءاللہ قرآن کریم بہترین پڑھنا سیکھ جائیں گے اور کوئی غلطی نہیں رہے گی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے آپ مجھے بتا دیں کہ سمجھ میں آ گیا، اور اچھی لگی ہے تو لائک کر لیں تاکہ مجھے اور اچھے سے ایکسپلین کرنا اور اچھے سے پڑھانے کو مجھے حوصلہ مل جائے. تو چلیے آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.